اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے کون تھے؟ بوڑھوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے بھائی یہ تھے اسلام لانے والے۔ اسلام کی تبلیغ چھپتے چھپتے کیا جاتا تھا کہ چپ چپ کے اسلام کی تبلیغ کیا کرو، لوگوں میں بولا کرو اسلام کی باتیں چپ چپ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ستاتے تھے، مکہ والے مسلمانوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ان کو ہر دم کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ ان کو جان سے مار دی جائے۔ میرے بھائیوں، لیکن یہ اسلام کو بجھنے کے لیے نہیں آیا ہے دنیا میں، یہ اسلام کی تعلیم بجھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کریم شاہد ہے، قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، اور قرآن کریم قیامت تک چیختا ہی رہے گا، پکارتا ہی رہے گا، اور دشمنان اسلام کے ہوش کا ٹھکانہ لگاتے رہیں گے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، سنو۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ اللہ رب العالمین پاک قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، یہ کفار، یہ مشرکین تو چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا نہ ہو، اسلام کی تعلیم گھر گھر میں نہ جائے، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اس کے نور کو پورا کر کے رکھے گا، اس کے نور کو برقرار رکھے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ انکار کرنے والے، اگرچہ کافروں کو یہ برا لگے۔ کافر کو برا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ آج دنیا میں اسلام کو ڈبانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے ان کے مسجدوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے نہیں دیکھا تریپورہ میں کیا ہوا؟ وہاں پر کتنے لوگوں کو مار دیے گئے، کتنے امام کو ان کے مسجدوں میں قتل کر دیا گیا، اور ان کے 12 مساجد پر حملہ کیا گیا، وہاں پر قرآن کریم کو جلایا گیا، حدیث پاک کو جلایا گیا۔ کیا یہ تصویر ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بالکل ہی ہے میرے بھائیوں، لیکن کیا اسلام بجھ گیا ہے؟ کیا اسلام مٹ گیا ہے؟ نہیں، کبھی بھی یہ دشمن اسلام، یہ سرکار کبھی بھی اسلام کو مٹانا، جب یہ مٹانے کی کوشش کرے گا، میرے بھائیوں، اسلام کی اسٹڈی کر کے، اسلام کی تعلیم کو پڑھ کر کے بڑے بڑے لوگ اور بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آگے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا نہیں اسلام کی تعلیم کس طرح پھیل رہا ہے دنیا میں؟ اسلام کی تعلیم لوگ اسلام کی کس قدر قبول کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں کچھ لوگ، لیکن بدنام کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جب یہ کہہ رہے ہیں اسلام میں یہ ہے، یہ ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تو اسلام کیا چیز ہے۔ جب وہ قرآن اٹھاتا ہے اور حدیث رسول اٹھاتا ہے تو وہ اپنے جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ نہیں، اس دھرتی پر اور اس روئے زمین پر اگر کوئی دین ہے، اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے، جو سچا اور امن و امان والا اور امن قائم کرنے والا مذہب ہے۔ میرے بھائی، جتنا ہی یہ کوشش کرے گا، کوشش فیل ہے، کوشش فیل ہے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے درمیان ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ 1000 قرآن کو جلاؤ گے، لاکھ قرآن اپنے پیسے سے خرچ کر کے، چھپوا کر کے گھر گھر میں بانٹنے کے لیے تیار ہے ہمارے نوجوان، ہمارے سرمایہ دار، ہمارے بزنس مین، ایسے ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن جلاؤ گے، ہم اس کے بدلے میں 10 قرآن بانٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بانٹیں گے، ہم چھپوائیں گے، ہم خرید کر کے لوگوں کے گھر گھر میں پہنچائیں گے کہ اس کو پڑھو، اس میں شانتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دھرم میں شانتی نہیں۔
میرے بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے. روز اول ہی سے ہمارے دشمن اس روئے زمین میں ہے اور قیامت تک دشمن رہے گا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کس وقت نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا انقطاع ہو گیا، وحی نہیں آ رہے تھے. جبرائیل امین جو قرآن کو لے کر کے نازل ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنا بند ہو گیا. جبرائیل امین نہیں آ رہے ہیں. 40 دن تک نہیں آئے تھے. کتنے دن؟ 40 دن تک اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل امین نہیں آئے تھے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. اور کعب بن اشرف، یہ رئیس المنافقین، یہ رئیس الیہود والنصارہ، یہ یہودیوں کا لیڈر تھا. یہ کعب بن اشرف نے مذاق اڑایا اور مذاق اڑاتے ہوئے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی باتیں کہی. رسول کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے جانتے ہیں؟ نبی کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے جانتے ہیں؟ نبی کے وارثین کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے آپ جانتے ہیں؟ قرآن و حدیث پڑھنے والے کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا. کیا مذاق اڑایا؟ کعب بن اشرف نے اعلان کر دیا. کعب بن اشرف نے یہودیوں کو جمع کیا اور اعلان کر دیا، یا معاشر الیہود، اے یہودیوں کی جماعت سن لو. دیکھو محمد بیٹھا ہوا ہے. کل جو کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، میں قرآن کی تعلیم کو تمہارے درمیان پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. دیکھو محمد کے گھر میں اب وہی نہیں آ رہا ہے، محمد کے گھر میں اب وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. مذاق اڑایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور کہا، یہودیوں، رہتے دنیا کے یہودیوں کو دھکا لگے گا. یہودیوں، تم خوش مت ہو. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اور اعلان کر کے فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اسلام بجھ جائے، اسلام کی تعلیم بجھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے نور کو، اپنے قرآن کی نور کو، اسلام کی نور کو میں قیامت تک برقرار رکھوں گا. اگرچہ یہ یہودیوں کو ناپسند لگے، اگرچہ کافروں کو ناپسند لگے، میں اپنے اسلام کو نہیں بجھنے دوں گا. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے قرآن میں. پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ آج فی الحال جو چل رہا ہے، جتنے لوگوں کے پاس بڑے بڑے موبائل ہیں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، ایک شیعہ کا دلال، ایک اپنے ماں کا ناجائز اولاد، جو نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں اس لیے کہ وضو کر کے ہوں، وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے، اتنا نالائق جو اپنے آپ کو وسیم رضوی کہتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے اٹھایا تھا معاملہ کورٹ میں کہ 26 آیت کو قرآن سے نکال دیا جائے. یہ 26 آیت دہشت گردی پر دلالت کرتا ہے. میرے بھائیوں، انہوں نے یہ آواز اٹھایا تھا لیکن کچھ بھی نہیں کر پایا. ابھی وہ اپنے ہی بارے میں کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو، میرے نبی کو گالی دیتا ہے، میرے قرآن کو گالی دیتا ہے. اور یہ جو دارالعلوم دیوبند ہے، حنفیوں کا سب سے بڑا ادارہ ہندوستان میں، یہ دارالعلوم دیوبند ان کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ناجائز اولاد، یہ وسیم رضوی میرے نبی کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے یہ قرآن جھوٹا ہے، یہ قرآن جھوٹ ہے، نبی کی بات ہے، اور یہ نبی بھی جھوٹا ہے، نبی نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے. اور ابھی 2-3 دن کی بات ہے، انہوں نے میسج کیا ہے اور یوٹیوب میں چھوڑا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو مجھے دفن بھی نہ کیا جائے، مجھے ہندوؤں کی طرح شمشان گھاٹ میں لے جا کر کے مجھے جلا دیا جائے. میرے بھائیوں، یہ ابو لہب سے بھی بڑھ کر ہے. اپنے ہی دشمن نکل گئے، جا کر کے ہندوؤں کے پاس بیٹھ گئے، ان کے بغل میں بیٹھ کر کے اسلام کی بدنام کر رہا ہے. میرے بھائیوں، اسلام کی نور کو نہیں مٹا سکتا ہے قیامت تک.
اسلام کی نور کو نہیں مٹا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔ میرے بھائیوں، پریشانی آ سکتی ہے، مصیبتیں ہمارے اوپر آ سکتی ہے، لیکن مصیبت اور پریشانی میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ حوصلہ مندی سے اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا مصیبت نہیں آئی تھی حضرت بلال حبشی پر؟ کیا مصیبت نہیں آیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ کیا حضرت عمر فاروق پر مصیبتیں نہیں آئی تھی؟ میرے بھائیو، مصیبت آئی تھی، لیکن مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی۔ حضرت بلال اسلام لاتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں نا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں آپ لوگ بنگلہ کتاب بھی پڑھتے ہیں اور علماء کے خطبے بھی سنتے ہیں، آپ کے امام کے منہ سے بھی بہت سارے خطبے سنے ہوں گے کہ وہ لوگ جب اسلام لائے تھے تو ان کے اوپر کیا کیا تکلیفیں ان لوگوں نے دیا تھا۔ میں ایک بات کہیں کر کے ختم کر رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت بلال حبشی یہ غلام تھا، یہ نوکر تھا، یہ غلام تھا۔ جب محمد کی بات کو اپنے کان سے سنتا ہے، جب محمد کی باتوں کو اپنے کان سے سنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم لوگ کسی کی عبادت مت کرو، اگر تمہیں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اگر تمہیں کوئی چاہنا ہے تو اللہ سے چاہو، اس کے علاوہ کسی سے مت مانگو، اور میں محمد اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں۔ یہ تعلیم جب میرے بھائی حضرت بلال حبشی اپنے کان سے سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ احد اللہ احد اللہ احد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں بلال حبشی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے بھائیوں، ان کا مالک سن لیتا ہے کہ بلال کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ بلال حبشی کا مالک بلال کو بلاتا ہے اپنے پاس۔ بلال کیا بول رہے تھے؟ بولو تھوڑا سنو تو، ابھی جو بول رہے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ایماندار پکے سچے بن گئے تھے میرے بھائی۔ جو مالک کے پاس آتا ہے کہتا ہے، وہ مالک میں نے اپنے کان سے سنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس روئے زمین پر کسی کا مالک نہیں ہے۔ اے بتا کس کا دھرم تم نے اختیار کیا ہے؟ کہہ رہا ہے محمد کا دھرم اختیار ہے۔ محمد کا دھرم اختیار کیے ہو اور میرے گھر میں رہتے ہو، میرا غلام ہو تم اور محمد کا دھرم تو نے اختیار کر لیا ہے، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا، اور اپنے گھر میں تو رہنے دینے کی بات دور کی ہے، تمہیں میں اتنا عذاب دوں گا کہ مت پوچھیے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ برابر بھی نہیں ڈرے، بلکہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے اور کہنے لگے، او میرے مالک، میں اسلام دھرم قبول کیا ہوں تو کیا ہوا؟ میں آپ کے گھر میں ہی رہنا چاہتا ہوں، میں محمد کی بات مانا تو کیا ہوا؟ آپ مجھے عذاب کیوں دیں گے؟ آپ مجھے کیوں ماریں گے؟ میرے بھائیوں سنیے، پہلے بلال حبشی کو پیٹنے کے لیے چابک لایا جاتا ہے گھر سے، مالک چابک لا کر کے بلال حبشی کو پیٹتے ہیں۔ آج دیکھو ابھی بھی وقت ہے، پھر جاؤ کہو کہ محمد کا دھرم جھوٹا ہے، تو بلال حبشی کا ایمان اور تازہ ہو رہا ہے۔ بلال حبشی کو پیٹا جا رہا ہے اور بول رہا ہے ابھی بھی وقت ہے، کہو کہ اسلام دھرم جھوٹا ہے، محمد کو نہیں مانتا ہوں، اللہ کو نہیں مانتا ہوں، ابھی بولو چھوڑ دوں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں قربان جائیے حضرت بلال حبشی کے اوپر، حضرت بلال حبشی کا ایمان تازہ ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے مالک آپ جتنا پیٹے پیٹ لیجئے اس دنیا میں، لیکن محمد کا دھرم جب میرے دل میں پہنچ گیا ہے، محمد کا دھرم جب میں نے اختیار کر لیا ہے، تو اب میرے دل سے محمد کا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ نکل نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائی یہ ایمان تھا، حضرت بلال کا یہ ایمان تھا۔ اور حضرت سمیہ کا سن لیجئے، یہ تو مردوں میں تھا، عورتوں میں سن لیجئے، ایک عورت جو شہید ہو گئی اسلام لانے کے بعد، شہید ہو گئی، کیا نام ہے؟ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
آپ لوگ تو اپنی لڑکیوں کے نام سب نہ جانے کتنے الگ الگ رکھتے ہیں، یہ سب نام رکھا کیجیے صحابیوں کے نام پر، صحابیات عورتوں کے نام پر اپنے بچے اور بچیوں کے نام رکھا کیجیے، سمیہ نام رکھا کیجیے، مریم نام رکھا کیجیے، عائشہ نام رکھا کیجیے، حفصہ نام رکھا کیجیے، صدیقہ نام رکھا کیجیے۔ میرے بھائی اور حضرت سمیہ کو کس قدر تکلیف دی گئی، حضرت سمیہ نے سنا، جب کیا سنا، اسلام کی تعلیم کو اپنے کان سے سنتی ہے اور سننے کے بعد کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جب اقرار کرتی ہے، ان کے گاؤں والے، ان کے چچا، ان کے آس پاس کے لوگوں سب مل جل کر کے اس عورت کے ساتھ کیا کیا سنیے میرے بھائیوں، اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے کہ ہم کیسے مومن ہیں اور وہ لوگ کیسے مومن ہیں۔ ایک عورت ہو کر کے کھڑی ہے، بلایا جاتا ہے، اے ادھر آؤ، کیا بات ہے، میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ہاں اسلام قبول کیا ہو، تم نہیں جانتی ہو کہ محمد کا دھرم جھوٹا ہے، اسلام دھرم جھوٹا ہے، تم نہیں جانتے ہو؟ نہیں، میں تو نہیں جانتی ہوں، میں نے تو یہی پڑھا ہے، میں نے تو یہی دیکھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی سچ ہے۔ نہیں، ابھی وقت ہے تم اپنے دھرم سے، تم جو دھرم اختیار کر لیے ہو، محمد الرسول اللہ کی تعلیم جو تمہارے دل میں گھس گیا ہے، جو کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، چھوڑ دو ورنہ تم کو ابھی ہم لوگ قتل کر دیں گے۔ ایک عورت ہے، عورت، مرد نہیں، مرد کا تو ہمت زیادہ ہوتا ہے عورتوں کے مقابل میں، عورت ہو کر کے میرے بھائیوں ڈٹی رہی اور کھڑی رہی اس بات کو کہتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ تم لوگ مجھے جو بھی سختی کرنا چاہتے ہو، میرے اوپر جو بھی عذاب دینا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو، جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو۔ عورت نے کہہ دیا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، کہنے والے نے کہا اے سمیہ ابھی بھی وقت ہے، اے سمیہ سوچ بچار کر کے ایک بات کہہ دو، ابھی بھی وقت ہے ورنہ ہمارے سامنے سے ہی تمہیں ختم کر دوں گا۔ حضرت سمیہ کہتی ہے مجھے کوئی گوارا نہیں ہے، جب محمد کا کلمہ نہیں پڑھا تھا تو بے دین تھا، کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بے دین تھی، لیکن محمد کا کلمہ جب میرے دل میں پہنچ گیا ہے، جب محمد رسول اللہ کی تعلیم میرے دل میں آ گیا ہے تو میں اسلام دھرم کو نہیں چھوڑ سکتی ہو، میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو۔ اور میرے بھائی 2 اونٹ لایا جاتا ہے، کتنا، 2 اونٹ، اور اونٹ کو لا کر کے ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس اونٹ کے نکیل کو، رسی کو دائیں پیر میں باندھ دیا جاتا ہے اور بائیں جانب کے اونٹ کے رسی کو اس کے دائیں پیر میں باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر ایک بار پوچھ لیتا ہے کہ پوچھ لوں عورت کو، ہو سکتا ہے کہ اسلام چھوڑ دے، اسلام کو جھوٹا کہہ دے، ان کے ایمان کا جائزہ لے لوں، بچ جائے گا۔ میرے بھائی حضرت سمیہ کہتی ہے اے جو کرنا ہے کر ڈالو، میں محمد الرسول اللہ کا دھرم چھوڑ نہیں سکتی۔ میرے بھائی دائیں جانب کے اونٹ کو کہا اے اونٹ تو چلا گیا دائیں جانب، بائیں جانب کے اونٹ کو کہا گیا اے اونٹ تو بھی چلا گیا بائیں جانب، دونوں اونٹ اپنی اپنی طرف لے لیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورا ایک دم ہار دیے گئے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتی ہے میرے بھائی، قتل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں اپنے جان کو گوا دیتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں تھوڑا جائزہ لیجیے، ابھی جو ہمارے اوپر مشکل اور مصائب اور پریشانی آ رہی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مت گھبرائیے۔ علماء سے، علماء کی دعوت و تبلیغ سے، صحابیوں کے خدمات سے اسلام کا جتنا پرچار ہوا ہے لوگوں میں، اس سے کہیں زیادہ پرچار ہوا ہے اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں یہ اسلام کی تعلیم ہے، قیامت تک اس تعلیم کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، لیکن ہاں ہمارے درمیان یہ چیز کی کمی ہے میرے بھائیوں۔ اس بات کو کہہ کر کے بس 2-3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں،
وقت ایک دم ختم ہو جا رہا ہے. وہ کیا چیز کی کمی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ایک بات کہہ کر کے، میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس کا صرف ترجمہ کر کے ختم کر رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العاقلۃ علی کساتها. میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کچھ پیشین گوئیاں کی ہے، مستقبل کے کچھ باتیں جبرائیل کے بتانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مستقبل کے باتیں بھی بتلائے ہیں، پیشین گوئیاں بھی بتلائی ہے کہ قیامت کی علامتیں ہیں. ان علامتوں میں سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں تمہارے اوپر پورے دنیا کی قومیں ٹوٹ پڑیں گے، یہود و نصارہ تو ٹوٹ پڑیں گے ہی، لیکن میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر کے چلے گئے کہ اے لوگوں تم پر دنیا کی سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے. جس طرح سے تمہارے بھوکے آدمی جب انہیں بھوک ہوتی ہے تو دسترخوان میں کچن میں جا کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں اور کھانے لگتے ہیں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اے لوگ اے مسلمانوں تمہارے اوپر سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، بی جے پی سرکار ٹوٹ پڑیں گے اور نہ جانے کتنے یہود و نصارہ کافر مشرک سب لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. ایک آدمی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے تو پوچھنے لگے. کیا پوچھے؟ ایک آدمی نے پوچھا افمن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ. آئے اللہ کے نبی، اے جناب محمد رسول اللہ ہمیں یہ تو بتلا دیجیے کہ کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ کیا ہم لوگ کم رہیں گے کہ ہمارے اوپر ظلم کرنے والے ظلم کریں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم سنکھیا میں کم ہوں گے کیا؟ میرے بھائیوں اس آدمی کے پرشن کے جواب اللہ کے نبی خود دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لا نہیں 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 بل انتم کثیرون. اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام کی جماعت ہو، تمہاری تعداد بہت ہوگی، بہت تعداد میں ہوگے، تمہاری تعداد سے وہ لوگ زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن ہاں تمہاری نیتیں کم ہو جائیں گے. غصہ ان کا غصہ السیل. یہ سیلاب جب آتا ہے میرے بھائیوں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ٹوٹے لکڑی کا ایک جھاگ آتا ہے، ایک جھاگ آتا ہے چھوٹا چھوٹا لکڑی کا، اور جھاگ جو ہے چلا جاتا ہے. تو اس جھاگ کی طرح تم لوگ ہوگے، چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ٹوٹے لکڑی کی طرح ایک جھاگ ہے. لوگ تو دیکھیں گے کہ یہ لوگ بہت ہے، لیکن ایک لکڑی کو آپ ایک لاٹھی لے کر کے اگر نکالنا چاہیں گے تو نہیں آئے گا، وہ الگ الگ ہو جائے گا، پھر ایک ساتھ ہو جائے گا. سیلاب میں اس طرح سے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ سیلاب میں بہنے والے لکڑیوں کے جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے. تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا، ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے سے اتحاد ختم ہو جائے گا. تم ایک دوسرے مسلمان آپس میں تم لوگ ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہو گے. کیا وہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج فیملی میں اختلاف، آج سماج میں اختلاف، آج مدارس میں اختلاف، سرداری کو لے کر کے اختلاف، ہر جگہ اختلاف ہی چل رہا ہے. اس اختلاف کا مزہ کون لوٹ رہا ہے میرے بھائیوں؟ اس اختلاف کا مزہ ہم نہیں لوٹ رہے ہیں، اس اختلاف کا مزہ یہود و نصارہ یہ کفار لوٹ رہے ہیں میرے بھائی، ہنس رہے ہیں. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے سرمایہ ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک بھی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. اسلام کی تعلیم یہی ہے میرے بھائیوں کہ اسے جو بھی دبانا چاہے گا دبے گا نہیں بلکہ ابھرے گا. اسی مختصر بات کو کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. حیات باقی ملاقات باقی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ.